آتی ہے دل میرا وہ فرقت ہے محمد کی جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ فرقت ہے محمد کی جو پیش نظر ہے ہر دم وہ صورت ہے محمد کی جو پیش نظر ہے ہر دم وہ صورت ہے محمد کی مدینہ سے جو آتی ہے تو اتنا پوچھ لیتا ہوں صبا جلدی پتا کیسی طبیعت ہے محمد کی صبا جلدی پتا کیسی طبیعت ہے مل کے پڑھ لو صبا جلدی پتا کیسی طبیعت ہے گناہگاروں کو جنت سے جب رضوان روکیں گے جب رضوان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی حکم ہوگا گناہگاروں کو جنت سے رضوان روکیں تو کیوں روکیں گناہگاروں کو جنت سے رضوان روکیں تو کیوں روکیں یہ امت بھی محمد کی یہ جنت بھی محمد کی یہ امت بھی محمد کی یہ جنت بھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ جل وحدہ لا شریک دے لالے بے عیب کتاب دے وچوں آیہ مقدسہ پڑھنے کا فضل کیتا ہے جس دے اندر رب کائنات نے جنگ کے بدر اور جنگ کے بدر والیاں کا تذکرہ فرمایا
اس ماہ مبارک برکتہ والا، عظمتہ والا، شانہ والا، رفعتہ والا، پیارا اور اللہ دی طرف تو اسا تمام واسطے تحفہ رمضان المبارک کا مہینہ، برکتہ والا مہینہ، اس ماہ مقدس دی 17 تاریخ نو 17 رمضان المبارک دی 17 تاریخ نو جنگ بدر ہوئی، اور اس کے اندر کتنے حضور دے غلام شہید ہوئے اور کتنے واصل جہنم ہوئے۔ یا جنگ بدر ہوئی کیوں، اور جنگ بدر جنگ جڑی ہے وہ کس مقام تے ہوئی، یا بدر نو بدر کیوں آکھدے نے، یہ چند گلاں کرنیاں نے تہاڈے نال۔ جے اگر ذوق ہے تو بلند آواز اللہ کو سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں، رب کریم نے واضح طور تے جنگ بدر دا ایک مقام تے نہیں، کئی مقامات تے قرآن پاک دے وچ جنگ بدر دا تذکرہ فرمایا، اور جنگ بدر والیاں دا بھی تذکرہ فرمایا۔ رب کریم نے قرآن میں واضح ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا کہ تحقیق البتہ وَلَقَدْ، اور تحقیق ہو چکی اللہ کی طرف تو کہ اللہ نے بدر کے موقع دے ہوتے نَصَرَكُمُ اللَّهُ تُوڑی مدد فرمائی سی، تاری مدد فرمائی سی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس ویلے جس ویلے تسی خالی ہاتھ سے، سبحان اللہ، بے سر و سامان سی، خالی ہاتھ سی، اللہ نے اس ویلے تاری مدد فرمائی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا کہ اللہ کو ڈرو، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کو ڈرو تاکہ تسا شکر گزار بن جاؤ۔ اچھا، اللہ پاک نے لفظ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اتَّقُوا اللَّهَ، فَاتَّقُوا اللَّهَ کہ جتنے بھی فرمایا اپنے ڈر واسطے فرمایا کہ تسی رب دا خوف رکھو اپنے سینے وچ، اور خوف خدا جس طرح حق ہونا چاہیے اس طرح خوف خدا ہوئے، اور جس طرح خوف خدا کا تذکرہ آیا اللہ کریم نے وہ انعام وکھرا وکھرا رکھ چھوڑیا ہے، ہر مقام تے انعام وکھرا رکھ چھوڑیا ہے۔ اور اللہ کریم نے ایک مقام تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، فرمایا کہ اے ایمان والو تسی اللہ کو ڈرو اور سچیاں دے نال ہو جاؤ، سچے دے نال ہو جاؤ۔ یہ واضح طور پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اور اس مقام تے ہوتے اللہ کریم یہ فرما رہی ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تسا اللہ کو ڈرو تاکہ تسا شکر گزار بن جاؤ۔ شکر گزار کنے بولا فرما رہے ہیں؟ بدر والیاں کو، بدر والیاں کو اللہ کریم واضح طور پر ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اللہ کریم نے بدر والیاں کو اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے تاری بے سرو سمانی کے عالم دے وچ مدد فرمائی، اس ویلے جس ویلے تساں نہتے سی، تھوڑے سی سامان، بالکل قلیل، بالکل مختصر، حتیٰ کہ اگر بندہ انہوں دیکھے تو وہ جنگ دا سامان نہیں سی لگدا، لیکن اللہ نے مدد جو شامل فرمائی، اس تو بعد پھر انہوں نے وہ جنگ بدر جنگ وچ فتح حاصل کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں، اس کو میں باتیں کرتا چلا کہ جنگ بدر، لفظ بدر جڑا کیوں آکھے گیا؟ تفسیر نعیمی اٹھا کے پڑھو، تفسیر سراج الجنان اٹھا کے پڑھو، تفسیر در منصور پڑھو، تفسیر مظہری پڑھو، تفسیر جیلانی پڑھو، جناب عالی تفسیر ابن کثیر پڑھو، اور میرے حضور دے غلاموں کئی تفاسیر کا تذکرہ میں کر سکتا ہوں، لیکن اگر تسا کسی بھی ایک تفسیر کو اٹھا کے اس کا مطالعہ کرو تو پتہ چلے گا کہ بدر، لفظ بدر کیوں آیا،
اس واسطے کہ لفظ بدر ہے جڑا ایک کسی انسان کا نام سی، وہ دا نام سی بدر بن عامر۔ تفسیر نعیمی والا لکھتا ہے جناب علی حکیم الامت، انہوں نے لکھیا کہ لفظ بدر اس واسطے آکھے جانا کہ بدر ایک انسان کا نام سی، وہ دا نام سی بدر بن عامر، یعنی عامر دا بیٹا بدر۔ انہوں نے مکے تے مدینے دے درمیان انہیں اوسط دے وچ انہیں درمیان دے وچ ایک کنواں کھودیا، کنواں بنوایا، کہ اس بندے دی وجہ تو نام آ گیا بدر والا کنواں۔ سبحان اللہ، بدر والا کنواں، جس ویلے نام پہ گیا بدر والا کنواں، تے اس مقام تے اوتے پھر جنگ لڑی گئی، تے پھر جنگ بھی اس نام تے مشہور ہوئی کہ جنگ بدر۔ سبحان اللہ، جنگ بدر۔ اور بدر بن عامر سی جڑا انہیں وہ بدر والا کنواں بنا کے لوگاں واسطے فی سبیل اللہ کر دیتا سی کہ لوگ دے وچوں پانی پیندے رہن، لوگ دے وچوں پانی پیندے رہن تے مینوں ثواب ملے گا۔ بدر بن عامر نے ایسا جناب علی اتنے ثواب والا کم کیتا کہ اللہ کریم نے استقامت تے استقلال عطا فرمایا حضور کے غلاموں کو، جنہاں نے اس کارے ثواب والی جگہ تے جا کے حضور دی خاطر اپنی جانا پیش کر چھوڑی۔ حضور دی خاطر جانا پیش کیا۔ جنگ بدر اس واسطے کو آکھیا جاتا ہے کہ بدر بن عامر کے نام تو مشہور ہویا، پھر وہ کنواں سی اور کنواں دی وجہ تو وہ مشہور ہو گیا علاقہ بدر والا، کہ سرکار نے جنگ جو لڑی تھی پھر جنگ کے بدر مشہور ہو گئے۔ حضور دے غلاموں، اس گل دی سمجھ لگ گئی، تشریح میں کافی بہت لمبی ہے لیکن اپنے موضوع کی طرف تو چل دیا۔ اللہ کریم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب یقیناً تحقیق شدہ گل ہے کہ اللہ نے بدر دے مقام دے وچ تہاڈی نصرت فرمائی، مدد فرمائی اس ویلے جس ویلے تساں بے سر و سامان سو، تہاڈے غلاماں دے کول کوئی آلات، کوئی جنگی سامان، کوئی اتنا اور راشن پانی جڑا کافی دیر نکل جان یا انہاں دشمناں دی ڈھال پڑن، وہ 1000 سی، ادھروں 313 نے، ادھروں 313 ادھروں 1000، یعنی لشکر جرار جڑا کفار کا لشکر وہ 1000 کا لشکر ہے، لیکن حضور دے غلام 313 نے۔ لیکن گل ہے کہ ایک گل تے پہلے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکا چھوڑی سی کہ یہ 313 نے، لیکن ایک 72 ہو کے 22,000 کا مقابلہ بھی 72 ہو کے 22,000 کا مقابلہ بھی کرن گے۔ تے امام علی مقام جس طرح حضور دی پشت مبارک کے اوپر بیٹھے تے میرے آقا نے امام حسین کی خاطر تسبیحات لمبا کیتا، 72 تسبیحاں پڑھیاں۔ اس ویلے امام علی مقام نے عرض کیتی سی، بچپن کا زمانہ سی، عرض کیتی نانا جان کوئی گل نہیں، گھبراون دی لوڑ نہیں، میں بھی خون رسول دے وچ ہاں، لہذا گل ہے کہ تساں میری خاطر 72 تسبیحاں پڑھیاں نے، میں تہاڈی خاطر 72 تن قربان کر چھوڑاں گا، 72 تن قربان کراں گا۔ یہ امام علی مقام نے اس ویلے فرمایا سی۔ لیکن جس ویلے جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، اسلام کی سب تو عظیم بڑی جنگ کے پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر، اس ویلے مسلمانوں کی تعداد 313 سی، لیکن ادھروں سی 1000۔ امام علی مقام دے ہوتے جناب علی امام علی مقام دی عظمت کو سلام نہ کریے کہ جتھے 72 تن موجود ہوئے تے سامنے مقابلے وچ 1000 نہیں 22,000 کا لشکر موجود ہوئے۔ واہ امام حسین تیری دلیری نو سلام، تیری شجاعت نو، تیری بہادری نو سلام کہ تیرے نانے نے 313 ہو کے 1000 کا مقابلہ کیتا، تسی 72 ہو کے 22,000 کا مقابلہ، 22,000 کا مقابلہ۔ لیکن گل ہے کہ ایک جنگ جھگڑا انہوں اثر لفظ کتنا برا ہے، اور لوگ آ کے نا جی فلاں جگہ سے جنگ پہ گئی، فلاں مقام کی جناب علی جھگڑا پہ گیا، لوگ اس لفظ کو بڑا برا یار بڑے چھڑے لوگ نے، وہ جی جنگ کر دے وہ جی آگے میں لڑ پہ دے جھگڑالو لوگ نے۔ لیکن جیڑی جنگ اسلام کی خاطر، اسلام کی سر بلندی کی خاطر، حضور کے دین کی خاطر لڑی جاوے، وہ جھگڑالو جنگ نہیں رکھی جاتی، بلکہ اس جنگ دے وچ میرا اللہ فرشتے دے ذریعے مدد بھی فرماتا ہے
جنگ نو جنگ جھگڑالو نہیں رکھا جاوے گا بلکہ اس جنگ کا نام رکھا جاتا ہے جنگ احد جنگ بدر جنگ حنین یعنی کہ کہڑی جنگ کا نام لئیے کافی جنگاں نے ہر ایک جنگ کا نام رکھا گیا اس واسطے کہ وہ اسلام کی سر بلندی نہیں رہی وہ جنگ لڑی جاتی سی وہ عظیم جنگ جڑی اسلام کی سب تو پہلی جنگ بدر لڑی گئی اس دے وچ اللہ نے نصرت فرمائی حتیٰ کہ دشمن دی طرف تو میں آگے گل کرا گا انشاءاللہ دشمن دی طرف تو شیطان لعین جڑا روپ بٹا کے جناب علی آیا چونکہ شیطان لعین بہت دور تک جانتا سی فرشتیاں دا استاد رہا اور جناب علی استاد الملائکہ رہ گیا جنہا فرشتیاں کو پڑھاتا رہا وہ علم بہت رکھنا سی جس ویلے ادھروں دیکھیا 313 کہ نال 1000 فرشتیاں دی جماعت دیکھی 1000 فرشتیاں دی جماعت دیکھی اور شیطان سی ابلیس سی انہیں روپ بٹایا سی کسے دا اس ویلے دیکھیا نا نگاہ پائی باقی تو نہیں سی دیکھ سکتے فرشتیاں لو لیکن انہیں تکیا کہ 1000 بظاہر 313 نے لیکن 1000 فرشتے بھی آئے گے اترتے دیکھے جس ویلے فرشتے اور نٹھن لگا پھر دوبارہ نگاہ پائی پھر 2000 پھر 3000 حتیٰ کہ کئی تفاصیر کے وچ لکھیا جاتا ہے 5000 فرشتیوں کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کی نصرت فرمائی مدد فرمائی جس نے ابلیس نے روپ بنائے ہوئے دیکھیا کہ دوڑن لگا ابو جہل نے کہا کدھر تو نے بڑا دلیر سے تو نے بڑا بہادر سے تو کدھر دوڑن لگا انہوں نے کہا جو میں دیکھیا تسا دیکھیا نہیں اتھے ایک نہیں 5000 فرشتہ آیا ہے لہذا میں کو اللہ کے عذاب کا بڑا ڈر لگتا ہے اللہ کے عذاب کا بڑا ڈر لگتا ہے چونکہ تک لیا سی نگاہ پہ گئی سی کہ اللہ نے انہوں نے مدد کیسے کی تھی حضور نے خطبہ فرمایا اوے تسی لات و منات عزا و حبل دے منن والے ہو انہوں نے پوجا کرن والے ہو تسی آنے ہو کہ وہ خدا بہتر نے لیکن سرکار نے فرمایا میں آنا وہ خدا بہتر ہے جڑا وحدہ لا شریک ہے جڑا خالق تے مالک ہے جس نے سانو پیدا کیتا اس نے ساری تے مدد کر لئی ہے تواڈیاں نے مدد کیتی ہے اچھی بولو یار اس نے ساری تے مدد کیتی کیا تواڈیاں نے بھی مدد کیتی جس ویلے انہاں جملہ سنیا سارے دنگ رہ گئے حیران رہ گئے انہوں تو اس گل کا پتہ سی جتنی بھی لاشعور انسان ہوئے جتنی بھی بے عقل انسان ہوئے اس کے سامنے ایک پتھر رکھ دیتا جاوے پھر انہوں آکھے جاوے یہ پتھر ہے لہذا اس کو خدا من اگر وہ من بھی لوے جناب علی پھر بندہ انہوں آکے انہوں پکار تیری مدد کر جاوے جس ویلے ابو قحافہ دے بیٹے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی 6 سال دی عمر سی 6 سال دی عمر وچ بت خانے دے وچ جس ویلے لے جایا گیا اس ویلے آپ دی عقل سلیم نے کم کیتا آپ نے فرمایا انہاں بتاں ہوئے میں بھکھا مینوں کھانا کھلا دیو سبحان اللہ میں بھکھا مینوں کھانا کھلا دیو انہاں کے کوئی جواب نہ دیتا خالی بت تراش ہوئے بت بن کے بیٹھے بت جو سن بت نہیں سن انہوں نے کوئی جواب نہ دیتا آپ نے فرمایا میں ننگا مینوں کپڑے پہنا دیو کوئی جواب نہ آیا آپ نے پتھر اٹھایا پتھر کہ میں مارن لگیا فرمایا لو تسا بولے نہیں مینوں کچھ نہیں دیتا میں ہن تانوں مارن لگا جے تسی واقعی خدا ہو تے میرے تو اپنے آپ کو بچا لو جڑے بت ہوندے نے وہ بت ہی ہوندے نے وہ بے جان مورتیاں کی کرنا سی انہوں نے لیکن مصطفیٰ کریم نے اس مقام پہ بھی تبلیغ کا سلسلہ جاری فرمایا فرمایا میرے خدا نے تے مدد فرمائی کیا تواڈے خدا نے بھی مدد کیتی ہے انہوں نے کوئی جواب نہ رہا لا جواب ہو گیا اور شیطان مردود نٹ کھلوتا جس میں انہوں نے نچدیا دیکھیا انہاں کفار ادھروں 313 ادھروں 1000 کا لشکر جرنال کفار کا لشکر جس میں انہوں نے جناب علی 1000 کا لشکر انہوں نے حوصلے پست ہو گئے تھر تھراوڑ لگ گئے انہوں نے آکھے جڑا بہادر بندہ سی جڑا دلیر بندہ سی اور تے دوڑ گیا باقی چہرے چپٹے کمبدے رہ گئے ساڈا کی بنے گا اسلام کی پاور دس رہے ہیں اونچی بولو سبحان اللہ جنگ بدر بڑی عظیم جنگ حقیقت گل ہے تو میں دا مزید جیدی گہرائی تک اب چلتے ہیں اور میں دستا حقیقت بڑا مزہ آئے گا جنگ بدر اسلام کی سر بلندی واسطے جنگ بدر لڑی گئی ایک کس میں لڑی گئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحن حرم دے وچ بیٹھے ہوئے
صحن حرم دے وچ میرے مصطفیٰ کریم بیٹھے ہوئے نے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ محبوب جس اعلان دا، جس تبلیغ دا، جس حق سچ بیان کرن دا تانوں حکم کیتا گیا ہے وہ تساں اعلانیہ بیان فرما دیو، اعلان کر دیو، تبلیغ دا سلسلہ جاری فرماؤ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے صحن حرم تو کوئے صفا دے ہوتے پہنچے. میرے مصطفیٰ کریم جس ویلے کوئے صفا دے پہنچے سائدہ نبیوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الصفا یجعل ینادی یا بنی فہر یا بنی عدیت لبطون قریش. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے بنی فہر، آواز دیتی بلند آواز بلند پکاریا اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے قریش والے ہو، سارے اس مقام میں جمع ہو جاؤ. جس ویلے لوگ جمع ہو گئے مصطفیٰ کریم نے فرمایا مینوں یہ دسو کہ اگر میں تانوں آکھاں کہ پہاڑی دی دوسری طرف تو ایک لشکر تواڈے تے حملہ کرنے واسطے آ رہی ہے، کیا تساں من لو گے؟ اس گل نوں تسلیم کرو گے؟ رسول مصطفیٰ کریم نے واضح طور تے ارشاد فرمایا اودے وچ کافر بھی سن، یہودی بھی سن، نصرانی بھی سن، ہندو بھی سن، سارے جمع نے. سب نے یک طرفہ ایک جواب دیتا کہ انت صادق و امین ہو، بالکل تہاڈی گل تے یقین کریں گے کیونکہ تساں کبھی جھوٹ ہی نہیں بولیا. کچھ بولو سبحان اللہ. 40 سالہ میرے آقا دی زندگی دا کردار پیش ہو رہا اس مقام ہوتے. میرے مصطفیٰ کریم نے کافرہ کو لے اقرار کرایا، فرمایا کہ میں اگر تو گل آکھاں تو تساں یقین کرو گے؟ انہوں نے آکھیا انت و صادق و امین ہو، بے شک یقین کریں گے کیونکہ تساں امانت دے وچ کدی خیانت نہیں کیتی تے کدی جھوٹ بھی نہیں بولیا، کدی جھوٹ بھی نہیں بولیا. مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ ایک گل کے تو سمجھاون واسطے سی لیکن انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تو ساری واسطے اللہ دا رسول بن کے آیا، اللہ دا رسول بن کے آیا. میرے مصطفیٰ کریم نے جس ویلے اپنی نبوت کا اعلان کیتا لوگ دم بخود ہو گئے، یک طرفہ حیران رہ گئے کہ ایویں نہیں کوئی ہوتا ہے 40 سال جڑا بندہ ساڑھے ورگا ساڑھی طرح زندگی گزارن والا ساڑھے بچ اٹھ کے 40 سالہ بعد آ کے میں اللہ کا نبی ہاں، دیکھو منن والی گل ہے. اچھا یہ آدمی کوئی ہو جاوے نا ایویں پورے پنڈ لا لو یا علاقہ لا لو یا ضلع لا لو، اگر کوئی ایسا بندہ بالکل مخفی طور پہ رہ جاوے، چھپیا ہوا رہ جائے باقی ہوئے اللہ کا ولی، ایک دن سامنے اٹھ کے اعلان کر دے لوگوں میں اللہ کا ولی ہاں، لوگ آخر گے اللہ کل تو اتنے پھرتا سی، کل انج کرتا سی، کل فلاں جگہ تے سی، کل جناب علی اتنے نماز بھی سی پڑھتا، وہ فلاں جگہ تے بیٹھا سی، انج کرتا سی، انج کرتا سی، آج ولایت اعلان کر دیتا. آج بھی لوگ کم عقل اس طرح گل کرن گے، لیکن اللہ کے رسول نے اپنا کردار پہلے پیش کیا. فرمایا میری گل تے یقین کرو گے؟ انہاں آخیا تساں تے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولیا. مطلب ہے کہ 40 سال میرے آقا نے سب تو پہلے اپنا کردار پیش کیا. 40 سال دے وچ اپنا کردار پیش کرن تو بعد پھر جب اقرار کروایا چاہے ہندو سن، کافر سن، تھوری سن، ڈیڑھ سن، بدھ مت سن، کوئی بھی سن، کسی مذہب کا تعلق رکھنے والے سن، سب نے یک طرفہ آخیا کہ تساں نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولیا. مزہ تے تب ہے کہ خیر گواہی دے کہ تساں بندے سچے ہو. اچھی بولو یا سبحان اللہ. خیر گواہی دے کہ بندے سچے ہو، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کی ذات پاک واسطے غیر گواہی پہ دے کہ تساں سچے ہو، اور سچائی کا اقرار کر کے میرے مصطفیٰ کریم نے جس نے نبوت کا اعلان فرمایا پھر دم بخود ہو گئے، یک طرفہ سوچنے لگے، حیران رہ گئے. انہوں نے اس گل کو کبھی سوچا بھی نہیں سی ذہن وچ کہ کوئی ساڈے وچ اٹھ کے یہ گل کرے گا، نبوت کا اعلان کرے گا. سرکار نے فرمایا کہ جنہاں جھوٹے ہتھاں دے نال تراشے ہوئے خود ساختہ خدا مانی تساں پوجا کرتے ہو، انہوں چھوڑ کے اس وحدہ لا شریک دی عبادت کرو.
وحدہ لا شریک کی عبادت کرو. سرکار نے واضح طور پہ اعلان فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ اس سارے عزائم و بہائم کو چھوڑ کے تسا اللہ تعالیٰ دی طرف اللہ دے بندے بن جاؤ اور اللہ دی عبادت گزار بندے, نیکوکار بندے, سارے گناہ چھوڑو اور نیکی دی طرف آ جاؤ, میرے اتنے ایمان لے کے آؤ تاکہ اللہ تمہاری بخشش کا اعلان فرما دے. اور رسول اللہ نے تبلیغ فرمائی, انہاں لوگوں نے ایک دم حیران رہ کے اقرار کیا. انہوں نے ایک شکی مزاج ابو لہب کافر نہیں وہ کیا ہویا وقت لگا ہے بھتیجے یہ تو کیسی گل کی تھی, اسا اس گل نہیں من تسلیم کرنا, سادے بھی چوٹ کے نبوت اعلان کیتا, یہ کنے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا چچا جو کچھ بھی میں کہہ رہی ہوں میں نہیں بلکہ میرا خدا بول رہی ہے, میرا خدا میری زبان میں جو بول رہی ہے. ہمارے انتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کہ جو میں بولتا زبان میری ہوتی ہے فرمان خدا دا ہوتا, فرمان خدا دا ہوتا, لہذا اس گل میں تسلیم کرو. اس لیے ابو لہب نے شکاوت دا جناب علی اظہار کیتا, لوگوں نے حامی بھری. آج کل ہوتا ہی میں ایک بندہ فتنہ دی گل کرے تو دوسرے دو چار داری ہاں بالکل گل تو ٹھیک ہے, گل تیری ٹھیک ہے, بالکل ہمیں فتنے والی ہو گئے. ایک فتنے والے بندے نے کوئی شکاوت والی گل کی تھی کہ دوسرے لوگ نال کھڑے ہو گئے, اتنے بھی اس طرح معمول بنیا. شکی دل شکی مزاج نے ابو لہب نے جس سے گل کی تھی انہیں کئی طرح کی گلاں کیتیاں بکواساں کیتیاں, دوسرے لوگوں نے حامی بھری بالکل گل تے ٹھیک ہے, گل تے ٹھیک ہے, اسا نہیں مننا, اسا اپنے انہاں خداواں کی نہ چھڈیے. یہ جناب علی سلسلہ چلتا رہا. میرے مصطفیٰ کریم نے تبلیغ کا سلسلہ جاری فرمایا, لوگوں نے چیپ پوئیاں اعتراضات تنقیداں کیتیاں اور ابو لہب نے بڑیاں بڑیاں گلاں کیتیاں. میرے مصطفیٰ کریم نو انہاں گلاں دا بڑا صدمہ پہنچے. میرے قریب آقا علیہ السلام کعبہ بیت اللہ دے قریب آ کے بیٹھ گئے. اجے میرے مصطفیٰ آ کے بیٹھے ہی نہیں, ادھروں اعلان ہو گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, محبوب اٹھو اپنے رشتہ داروں بھی سمجھاؤ, اپنے قریبیوں بھی سمجھاؤ, اپنے قریبیوں بھی ڈراؤ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم خدا سن کے اٹھ پائے. آج کوئی تبلیغ دے وچ حق سچ